الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنی اردو کی کتاب کا آغاز کر چکے ہیں اور اس میں سبق نمبر 1 یعنی حمد اور نعت کا کام اور اس کی بلند خوانی کر چکے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنا سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہمارے پاس ہے نبیوں کی کہانیاں۔ نبیوں کی کہانی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہمیں قصہ دیا ہوا ہے، یعنی قصہ ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سب سے پہلے ہمیں نبیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو نبیوں کا ہم انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے۔ ان میں سے کچھ پیغمبر ایسے تھے جن کو آسمانی کتابیں بھی دی گئی تھیں۔ جن نبیوں کو کتابیں دی گئیں یعنی جن پر کتابیں نازل ہوئیں وہ رسول کہلاتے ہیں، جیسے کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن حکیم آسمانی کتابیں ہیں، جن میں قرآن حکیم یعنی قرآن پاک جو ہے وہ آخری اور اب ایمان لانے کے لیے یعنی اس وقت بھی ایمان لانے کے لیے واحد اور آخری کتاب ہے۔ آئیے ہم حضرت قصہ یونس علیہ السلام کو پڑھتے ہیں، اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ بہت غور سے سنیے گا اور اس میں سے جو آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے وہ آپ لوگ اپنے کثیر الانتخابی کے بعد آپ لوگ مجھے لکھ کر بھیجیے گا پینسل سے، تاکہ میں دیکھوں آپ کو کتنا سمجھ میں آیا۔ خلاصے کی طرح لکھنا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ آئیے اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام نینوا تھا، یعنی ایک بستی تھی جس کا نام نینوا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے ایک نبی بھیجے گئے۔ یہاں جو لوگ تھے ان کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے ایک نبی کو بھیجا گیا جن کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ بہت عرصے تک وہ تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے، یعنی کافی عرصہ انہوں نے تبلیغ کی اور اللہ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ لوگ ان کی باتیں سن کر ماننا تو دور کی بات، یعنی سن کر عمل کرنا تو بہت دور کی بات، ان کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ بستی سے باہر دریا کے کنارے چلے گئے اور انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا۔ تو اس پریشانی کی وجہ سے کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے تو وہ بستی سے باہر یعنی دریا کے کنارے پر چلے گئے اور انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا۔ دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ دریا کے کنارے پر مسافروں کی ایک کشتی جو ہے وہ تیار بالکل یعنی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی اس میں سوار ہو گئے، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی یعنی دریا کے بیچوں بیچ جب وہ پہنچ گئی تو پانی کی تیز لہروں میں پھنس گئی، یعنی جو لہریں آتی ہیں یعنی بالکل پانی میں پھنس جاتی ہے کشتی، تو وہ پھنس گئی اور ڈوبنے ہی والی تھی، یعنی کہ وہ کشتی ڈوبنے ہی والی تھی کہ کشتی کے لوگوں نے آپس میں بات چیت اور مشورہ شروع کر دیے۔ لوگوں نے آپس میں بات چیت کرنا شروع کی اور مشورے شروع کیے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے تھے اور ان غلاموں سے خدمت لیتے تھے۔ اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں، یعنی لوگوں نے اس خیال کیا کہ بھائی بھاگے ہوئے غلام کو اگر ہم کشتی سے پھینک دیں گے تو شاید ہم بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو سوچا میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑی ہے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے آقا کے حکم کے بغیر یعنی اپنے مالک کے حکم کے بغیر وہ بستی چھوڑی ہے۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا تم لوگ مجھے دریا میں پھینک دو، اس طرح شاید بچ جاؤ۔ کشتی والوں نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو کیسے پھینک دیں؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ کرہ ڈالتے ہیں یعنی کہ پرچیاں ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیں گے۔ کرہ ڈالا گیا، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا نہیں، دوبارہ کرہ ڈالو۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ تیسری بار لوگوں نے کرہ ڈالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیا۔ یعنی لوگ پھینکنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن جب 3 بار نام آیا حضرت یونس علیہ السلام نے خود بھی کہا تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ پانی میں گرے یعنی جیسے ہی انہیں پانی میں پھینکا گیا وہ گرے پانی میں، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، یعنی کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے گئی، ڈائریکٹ نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور زندہ ہیں۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں اور انہیں یعنی محسوس ہوا کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن یعنی کافی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ انہوں نے اپنے رب سے دل ہی دل میں بے انتہائی شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی۔ ان کی دعا قرآن حکیم میں بھی بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ پاک ہیں،
میں بے شک قصوروار ہوں. یعنی حضرت یونس علیہ السلام دل میں شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے. اللہ نے آپ کو معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا. مفہوم: پھر سن لی ہم نے اس کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی. یعنی کہ مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا. مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے. اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہاں ان کے قریب ہی ایک بیل اگ آئی جس کے پھل کھا کر وہ کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے. یعنی جہاں پر مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہیں پر ایک بیل اگائی. یعنی ایک بیل اگی جس میں پھل لگتے تھے تو وہ پھل کھا کر کچھ ہی دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو گئے. ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے پر بہت شرمندہ تھے. یعنی افسوس کر رہے تھے وہ لوگ. اب وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری ہی بھلائی کے لیے سمجھا رہے تھے اور اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے. اپنے سے پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے سن بھی چکے تھے. وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتی رہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. یعنی وہ قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ کے پیغمبروں کی بات نہ مانی, ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. یعنی جو نینوے بستی کے لوگ تھے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. وہ جب نہ ملے تو بستی سے باہر نکلے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب نہ ملے اس بستی سے تو لوگوں نے بستی سے باہر نکلے اور کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی. بستی سے باہر نکل کر کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی کہ اے اللہ, حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں. یعنی جو تیرا پیغام تھا اسے ہم سچ مانتے ہیں, اس پر ایمان لاتے ہیں. اصل میں تو ہی عبادت کے لائق ہے. یعنی بستی کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا مانگتے ہیں. اللہ نے سچے دل سے کی ہوئی توبہ قبول کی اور سزا سے بچ گئے. ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ بستی میں جائیں. حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی. انہیں دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے. یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام کو بستی کے لوگوں نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا. یعنی حضرت یونس علیہ السلام جو باتیں بتاتے تھے ان پر عمل شروع کر دیا. یوں اللہ کا عذاب بھی اس قوم کی سچی توبہ سے ٹلا اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو گئی. شکریہ.